على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 تک ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، تو جب بعد میں اہل محلہ کی عورتوں تک اس واقعہ کا چرچا ہوا تو جو اس محلہ کی عورتیں تھیں وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو ملامت کرنے لگی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر ایک غلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو پتہ چلا کہ عورتیں مجھے ملامت کر رہی ہیں تو زلیخا نے ایک دعوت کا انتظام کیا اور اس دعوت میں ان ملامت کرنے والی عورتوں کو بلایا۔ چنانچہ دعوت کا انتظام کیا، وہاں پر کھانے لگائے، ان کے بیٹھنے کے لیے ٹیک لگانے کے لیے وہاں پر تکیے رکھے اور وہاں پر پھل فروٹ رکھے۔ تو اس کے اندر کچھ ایسے پھل تھے جو چھری سے تراش کر کھانے کے تھے۔ تو جب سارا انتظام دعوت کا کر لیا تو اب زلیخا نے ان ملامت کرنے والی عورتوں کو اپنے گھر بلایا۔ جب وہ بیٹھ گئیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی کہ یہ کچھ پھل ایسے ہیں جن کو چھری سے کاٹ کر کھانا پڑتا ہے۔ تو جب وہ عورتیں وہاں مجلس کے اندر بیٹھ گئیں اور کھانا کھانے لگی تو اب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آ کر کہا وقالت اخرج علیہم، کہ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کسی اور کمرہ کے اندر تھے وہاں سے نکلے اور اس کمرہ کے اندر آئے جہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھری تھی، وہ پھلوں کو کاٹ رہی تھی، لیکن یوسف کو دیکھ کر ایسی حواس باختہ ہو گئی کہ وہ چھریاں ان کے ہاتھوں پر چل گئیں۔ ان کے ہاتھ کٹ گئے لیکن ان کو محسوس تک نہ ہوا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا ہم اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں۔ ایسا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا اور کہنے لگی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کا بزرگ فرشتہ نظر آتا ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ۔ اب زلیخا نے ان ملامت کرنے والی عورتوں کو کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ مجھے تو تم ملامت کر رہی تھی کہ زلیخا نے ایک غلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن اب اپنا حال دیکھا ہے کہ یوسف کا حسن دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی ہو، تمہارے ہوش اڑ گئے ہیں، تمہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم پھل کاٹ رہی ہیں یا اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہی ہیں۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ۔ اور زلیخا کہنے لگی کہ میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ اور اب زلیخا ان عورتوں کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو دھمکی دینے لگی اور کہنے لگی کہ اے یوسف، جس کام کا میں نے تجھے حکم دیا ہے اگر تو نے میرا وہ کام نہ کیا تو میں تجھے جیل میں بھجواؤں گی اور تجھے بے عزت کروں گی۔ چنانچہ جب اس نے دھمکی لگائی، اب وہاں جو عورتیں موجود تھیں تو وہ عورتیں بھی بیک زبان ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اے یوسف دیکھ، تو ان کے اندر ان کے گھر کے میں رہ رہا ہے اور یہ عورت تیری محسنہ ہے، تجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے، تو لہٰذا تجھے اس عورت کی بات ماننی چاہیے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ باقی عورتیں بھی زلیخا کی تائید کر رہی ہیں
تو یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ اے اللہ مجھے تو جیل ہی زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ چنانچہ کیا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل میں گئے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے یوسف تو نے اپنے آپ کو خود جیل میں ڈالا ہے کہ تو نے خود دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے جیل زیادہ پسند ہے، اگر تم مجھ سے عافیت کی دعا کرتا تو میں تجھے جیل سے بھی بچاتا اور اس گناہ سے بھی بچاتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی دعا کی تلقین کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی وہی فرمایا کہ تم اللہ سے دنیا کی اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہ ایک انسان کسی بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو تو وہ اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ بڑی مصیبت سے نجات دے کر چھوٹی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، ایسی دعا نہ کرے، بلکہ دعا یہ کرے کہ یا اللہ مجھے کامل اور مکمل عافیت عطا فرما۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم، اللہ نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ اس واقعہ کا چرچا ہو رہا ہے تو عزیز مصر نے مناسب یہی سمجھا کہ کچھ دنوں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا جائے تاکہ یہ جو اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا ہے یہ چرچا نہ ہو اور یہ بات یہیں پر ٹھپ ہو جائے۔ تو اس لیے کچھ مدت کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا